السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، دونوں کو 2 سنت اور 2 فرض دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن صرف نیت کرتے وقت پہلے 2 سنت پڑھیں گے، 2 سنت کی نیت کریں گے، پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھیں گے۔ تو فرض پڑھنے سے پہلے زبان سے 2 فرض کی نیت، دل میں نیت کریں گے اور زبان سے 2 فرض ٹھیک ہے کہیں گے۔ اور دل سے تو نیت کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، کرنی ہے، لیکن ہم نے جو ہے نا زبان سے الفاظ ادا کرنے وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ایک پاک جگہ پر پاک کپڑوں کے ساتھ ہم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم نیت کریں گے اور یہ الفاظ دہرائیں گے کہ اللہ میں 2 فرض ادا کرتی ہوں فجر کے، فرض 2 فرض فجر کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو سیدھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل سیدھے ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو آپ نے صرف کندھوں تک رکھنا ہے، جیسے یہ بچی دکھا رہی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہی، صرف آپ کو دکھانا ہے کہ کیا طریقہ ہے۔ ہاتھوں کو سیدھا رکھ کر کندھوں تک لے کے جانا ہے، وہ بھی دوپٹے کے اندر رکھنے ہیں، لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے ہاتھوں کو باہر رکھا ہے، کندھوں سے زیادہ اوپر نہیں لے کے جانے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نیت کرنے کے بعد ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے، ہاتھوں کو باندھیں گے، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھیں گے، یہ دیکھیں قریب سے دکھاتے ہیں، یہ ہتھیلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی، یہ والی ہتھیلی، پہلے ہم نے بایاں ہاتھ رکھا ہے، پھر اس کے اوپر دایاں ہاتھ، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے ایسے، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، پنجے پہ نہیں رکھنا، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، ہم نے ہتھیلی پر رکھنے کے بعد پھر ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم، پھر ہم نے پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ مکمل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک سورت ملائیں گے، کوئی سی بھی سورت ملا لیں، لیکن صورتیں آپ کوشش کریں ہر رکعت میں آپ ترتیب سے پڑھیں، ٹھیک ہے، ترتیب رکھ لیں صورتوں کی۔ پھر ہم ایک سورت ملا لینے کے بعد سیدھا ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ دیکھیں ہم نے اتنا جھکنا ہے رکوع میں کہ ہمارے ہاتھ جب گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ آپ دیکھیں، یہ ہاتھ جب ہمارے یہاں گھٹنوں تک پہنچ گئے تو ہم نے صرف اتنا سا جھکنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جھکنا، یہ آپ جھکاؤ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، رکوع کرتے ہوئے ہم نے صرف اتنا سا جھکنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جھکنا، اور ہم نے ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو سختی سے نہیں پکڑنا، بس آرام سے ہاتھوں کو رکھنا ہے، گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر، گھٹنوں کے اوپر نہیں، گھٹنوں سے تھوڑا سا بالکل جب ٹچ کر رہا ہو گھٹنوں کو پیچھے کر کے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، ہم نے 3 دفعہ پڑھ لیا۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر ہم پڑھیں گے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے، یہ کھڑے کھڑے پڑھیں گے اور جلدی سے آپ نے رکوع میں نہیں جانا، آپ نے بھاگتے ہوئے سجدے میں نہیں جانا، آرام سکون سے یہ پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے سیدھا سجدے میں جانا ہے، پہلے گھٹنے لگانے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں جیسے بچی نے رکھے، پھر ہم نے ناک لگانی ہے، پھر ہم نے پیشانی لگانی ہے، تو ہم نے یہ دیکھیں ایسے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کرنا ہے اور بالکل زمین کے ساتھ سمٹ کر نیچے ہم نے سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے سائیڈ پہ پاؤں نکالنے ہیں، یہ پاؤں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ ہم نے پاؤں نکالنے ہیں ایسے، یہ دیکھیں دوسرا پاؤں بھی سائیڈ پہ بائیں نکالو، یہ دیکھیں یہ ایسے ہم نے دونوں پاؤں نکالنے ہیں، یہ دیکھیں دونوں پاؤں، ٹھیک ہے، یہ پاؤں بھی ادھر ہے اور دوسرا پاؤں بھی ایسے باہر نکالنے ہیں، اور پاؤں کا جو رخ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ قبلہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، دونوں پاؤں، دوسرا پاؤں اس کے نیچے والی سائیڈ پہ ہے، وہ دیکھیں یہ دوسرا پاؤں، تو ہم نے دونوں پاؤں باہر والی سائیڈ پہ نکال کر ہم نے جو ہے نا اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایسے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔
پھر ہم نے یہاں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ پڑھ کے پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، پھر آرام سکون سے بیٹھنا ہے اور بالکل ہم نے ہاتھ سامنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں کو ملا کر رکھنا ہے، ہاتھوں کو ملا کر رکھنا ہے، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ کھولنی نہیں ہیں، اور آرام سکون سے بیٹھنا ہے ایک تسبیح کی مقدار، ٹھیک ہے، جتنے میں ہم اللہ اکبر کہیں اتنا بیٹھنا ہے، جلدی سے دوسرا سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی ہم ہاتھوں کے درمیان میں پیشانی اپنی رکھیں گے جو ہے، اور 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاؤں اسی طرح دائیں سائڈ پہ نکلے ہوئے ہونے چاہیے دونوں پاؤں، اور دونوں پاؤں کا رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور نیچے ہاتھ لگائے بغیر، ٹھیک ہے، ایسے نیچے ہاتھ لگائے بغیر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، جہاں کھڑے ہیں وہی پاؤں ہونے چاہیے، آپ کے پاؤں آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ہم ہاتھ باندھ لیں گے جی دوسری رکعت میں بھی جب ہاتھ باندھنے ہیں تو ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہونی چاہیے، یہ دیکھیں یہ ہتھیلی ہے تو ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پھر ہم ثنا پڑھیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے مکمل، پھر ہم کوئی صورت ملائیں گے، کوئی سی بھی صورت ملا لیں لیکن ترتیب سے پڑھیں ہر رکعت میں۔ پھر ہم اس کے بعد دوسری رکعت کے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے گئے، تو یہاں ہم نے اتنا جھکنا ہے، یہ دیکھیں ہم نے مردوں کی طرح بالکل کمر کو پلین سیدھا نہیں رکھنا، تھوڑا سا جھکنا ہے، اتنا جھکنا ہے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں جھکنا۔ ہم یہاں 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ پڑھا، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں کھڑے ہم آرام سکون سے پڑھیں گے ربنا لک الحمد، یہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آرام سکون سے کھڑے ہو کے پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے پہلے گھٹنے لگائیں گے، پھر ہاتھ، پھر ہم ناک، پھر ہم پیشانی، تو پھر ہم اسی طرح سمٹ کر سجدہ کریں گے، بالکل ساتھ چپک کر، زمین کے بالکل ساتھ چپک کر، ٹھیک ہے، ایسے، اور سائڈ پہ ہم پاؤں نکالیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے، یہ جیسے یہ پاؤں نکالے ہیں ایسے، یہ دیکھیں دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکالنے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، اور پاؤں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کرنا ہے، یہاں ہم سجدہ کریں گے بالکل زمین کے ساتھ سمٹ کر، پھر ہم پڑھیں گے یہاں پر سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اسی طرح ہم 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات تشہد میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تشہد میں جب بیٹھنے ہیں بالکل ہمارے ہاتھ سامنے ہوں، بالکل سیدھے، اور 7 انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، یہ دیکھیں جیسے یہ بیٹھے ہیں، اور ہلنا جلنا نہیں ہے، نماز میں کسی ہلنا جلنا نہیں ہے۔ پھر ہم یا تشہد، ٹھیک ہے، پھر ہم تشہد پڑھیں گے، تشہد کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر ہم رب اجعلنی پڑھیں گے مکمل، پھر ربنا آتینا پڑھیں گے، پھر ہم ربنا آتینا پڑھنے کے بعد ہم دائیں سائڈ پر سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب سلام پھیرنا ہے تو ہم نے کندھوں پر دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر بائیں سائڈ پہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو سامنے دیکھ کر ہم نے بغیر ادھر ادھر دیکھے بغیر آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت ہی فاصلہ ہے۔ تو اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ساری نمازوں کے طریقے دیکھنے کے لیے، نماز تسبیح کا طریقہ دیکھنے کے لیے اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اس پر ہم تجوید کے ساتھ قرآن بھی سکھاتے ہیں، تو وہ بھی سیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔